وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1 اور 2 آج کا سبق ہے، اور موضوع کیا ہم زندگی میں دانائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحیق المکر السیئ الا بأہلہ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بری چالیں چلنا اختیار کیا، اور بری چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہیں. سو یہ اگلے لوگوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں. سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی پھرنا پائیں گے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور تھے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے عاجز کر سکے، اور نہ ہی زمین میں ایسی کوئی چیز ہے. بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے تو وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین نزول کے حساب سے اس کا زمانہ نزول جو ہے تقریباً 8 نبوی کے لگ بھگ ہے، یعنی درمیانہ حصہ ہے، تقریباً درمیانہ حصہ ہے۔ اور موضوع اس صورت کا رسالت ہے، اور رسالت کے تابع جو بھی معاملات ہیں وہ ہے، یہ ایک اس کا بنیادی طور پہ موضوع ہے، پھر ساتھ ساتھ اور مسائل بھی ساتھ آتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین اللہ کے رسول نے اس کو قلب القرآن قرار دیا ہے، یعنی یہ قرآن کا دل ہے۔ دل مطلب مرکزی حیثیت ہے اس کی، اور مرکزی مضامین ہیں۔ اور دوسری اس کی یہ بھی آئی ہے کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ تم اپنا جو مردوں پر پڑھا کرو، مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے اصال ثواب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یعنی نزع کے وقت ایک مومن جب اپنی روح جان آفرین کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، ایک مومن، اس وقت جو ہے یہ مضامین وہ یعنی اس وقت ایسا ہوتا ہے جانکنی کے وقت انسان جو ہے آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا وہاں ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت اگر ایک دل لگتی بات اس کو کہی جائے تو وہ اس سے مسرت اور انتصاب حاصل کر سکتا ہے یقیناً۔ بہرحال مرکزی مضامین ہیں اس میں، اور ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے یاسین، مراد اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے، یاسین، طٰہٰ وغیرہ، اور تو یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ زمانہ نزول آپ مد نظر رکھیں نا، وہ وقت ہے جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا، قریش مکہ نے انکار کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کی مخالفت میں وہ جٹے ہوئے تھے۔ مختلف حربے اور تکلیفیں، مکر سیئ ہم نے ابھی پڑھا ہے سورہ فاتر میں، مکر بری بری چالیں چل رہے تھے۔ تو اس وقت ان آیات کا نزول ہے، اور ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ جو حالات مکے کے یعنی قرآن کے نزول کے وقت تھے، یعنی اندھیرا چھایا ہوا تھا، باطل معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی، خدائے وحدہ لا شریک سے کی عبادت کو لوگ بھلا چکے تھے، بلکہ اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ تقریباً وہی حالات آج بھی ہیں سامعین کرام۔ آج بھی ہم نے خدائے وحدہ لا شریک کو بحیثیت مقصود و معبود و محبوب و مطلوب بھلا دیا ہے، اور ہمارا رخ جو ہے وہ اندھیروں کی طرف ہو چکا ہے۔ اندھیرے میں ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور ایسے مشاغل ہیں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، یعنی کیا دنیا ہوگی، اور کیا اس کا مقصود بنانا ہوگا، اور کیا اس کا حاصل ہونا ہوگا۔ ایک ساری دنیا ایک اکیلے شخص کی بھی اگر ہو جائے، آخر موت کے وقت اس سے وہ چھوٹ جانی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو بہرحال تقریباً وہی حالات یہ ہیں۔ میں اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا جو 1450 سال پہلے مکے کے مشرکوں کے لیے تھی، اور اس میں جو مضامین آئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پڑھیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ میں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ان کے گردنوں میں توق ہیں، تھوڑی تک یہ آگے ہیں، اور اب یہ ان کی یعنی مقمحون مطلب یہ ہے کہ گردنیں اونچی ہیں، نیچی کرنے کا ان کو یارہ نہیں ہے۔ اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے آگے دیوار ہے، پیچھے دیوار ہے،
اور اس نے ان کو ڈھانپ لیا ہے. اب یہ دیکھ نہیں سکتے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تقریباً میں کہتا ہوں سامعین کرام، معاشرے میں من حیث القوم جو ہے یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی ڈرائے یا نہ ڈرائے. ہم نے اپنے لیے ایک راہ پسند کر لی ہے جو دنیا داری کی ہے، جو ظاہر داری کی ہے، اور ظاہر کو ہی ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک کو بحیثیت مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب ہم بھلا چکے ہیں. تقریباً وہی صورتحال ہے جو اس وقت تھی. دور جاہلیت وہ بھی تھا، آج بھی دور جاہلیت کے آثار ہیں، اور عملاً ہم لوگ بحیثیت مقصود تاریکی کا انتخاب کر چکے ہیں. تو یہ میں آپ سے یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں یہ مضامین ہمارے لیے، یہ نہ کہیں کہ یہ مکے کے مشرکوں کے لیے. اپنے لیے اس میں سبق ڈھونڈے. دیکھیں، یا تو اما لکا و اما علیکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تو یہ تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے، یعنی یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور اس میں ابتدا بھی والقرآن الحکیم سے ہوئی ہے، قرآن کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ قرآن کے مضامین یا ہمارے حالات، یعنی ہم اس کے خلاف ہیں ہمارا عمل، یا اس کے موافق ہے. یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا سامعین اکرام. تیسری صورت اگر ہو تو مجھے آپ بتا دیں. ہمارا نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کا یا عمل قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا سامعین کرام ضرور کہ ہمارا عمل ان آیات کے خلاف ہے یا موافق ہے. بہرحال یاسین اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے سید، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم گواہ ہے. یعنی یہ قسم کا انداز ہے، واو جو ہے، یا والضحیٰ، واللیل اذا سجا، یا یہ مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. قسم کا معنی ہوتا ہے عربی میں، عرب لوگ جب ایک بات کی تاکید کرتے تھے تو وہ قسم کھا لیتے. واللہ، واللہ، باللہ، یہ ایک قسم رواج تھا. تو بہرحال قسم جو ہے یہاں قرآن میں جب بھی کھائی جاتی ہے تو وہ چیز بطور دلیل پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے. تو بہرحال جہاں بھی یہ قسم کھائی جاتی ہے تو وہ گواہ اور دلیل کے طور پہ وہ چیز پیش کی جاتی ہے. مکے کے حالات میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت اندھیری تھی، اندھیرے تھے، اجالا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اجالا پیش کیا. یہاں والقرآن الحکیم کے معنی میں تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ حکمت، دانائی، یعنی قرآن کو بطور حکمت اور دانائی کے کتاب کے پیش کیا جا رہا ہے، یا اس کو دلیل کے طور پہ لیا جا رہا ہے، یا اس کو گواہی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. سامعین کرام دیکھیں، میں، آپ، ہم سب دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے، اور وہ مقصد ہے ہمارا باطن. اب باطنی ہم آ گئے ہیں ظاہر میں، لیکن منزل باطنی ہے. دیکھیں تھوڑا سا مضمون ہے، قابل غور ہے. تھوڑی سی اگر توجہ آپ میری طرف کر دیں اور دیگر معمولات کو اگر چھوڑ دیں. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، یا یہ قرآن گواہ ہے کہ یہ دانائی سے بھری ہوئی باتیں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. حقیقت ہماری روح ہے، ظاہر نہیں ہے. باطن ہماری حقیقت ہے، ہماری منزل بھی باطن ہے. بہرحال ہم اب اس دنیا میں آ گئے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں، بلکہ میں وہ ہوں، میری حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی آپ کو.
بہرحال انسان جو ہے ظاہری لبادے میں اور ظاہری جسم اور ظاہری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوا دیا ہے، پھر اس کی جسم کی ضروریات جو ہیں وہ ظاہری ہیں، یعنی کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، رشتے ناتے یہ ہمارے وجود میں آتے ہیں، کوئی ہمارا ماں ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کسی ہے نا، تو اسی طرح ہمارا کوئی بیٹا ہوتا ہے، ہماری کوئی بیٹی ہوتی ہے، جب خاندان بڑھتا ہے کوئی ماموں ہوتا ہے، چاچو ہوتا ہے، یہ سارے ہمارے ظاہر ہیں۔ قربت قرابت داری جو ہے یہ ایک ہے، ایک خاندان ہے ہمارا۔ پھر ہمارا جو میں آپ کو جسمانی ضروریات کا تذکرہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا جلدی نہ کریں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو جسمانی ضروریات ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، جبکہ یعنی یہ ضروریات ہیں، لیکن یہ ضروریات ایسی ہیں جو ہمیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فوائد اور طاقت رکھ دی ہے اس کی وجہ سے یہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، ظاہر دنیا۔ پھر اس میں اٹریکشن میں آپ کے مکان آ جاتے ہیں اور گاڑیاں آ جاتی ہیں اور پلاٹ آ جاتے ہیں اور محلات آ جاتے ہیں آپ کے، یہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر اٹریکشن میں آپ کی جو ظاہری حیثیت ہے، جسمانی اور ظاہری حیثیت ہے، ہو سکتا ہے آپ ڈی آئی جی ہوں، ایس پی ہوں، آئی جی ہوں، آپ وزیر ہوں، آپ مشیر ہوں، آپ وزیر اعلیٰ ہوں، آپ وزیر اعظم ہوں، آپ صدر ہوں، یہ سارے عہدے جو ہے ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگ تو اس پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، وہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اٹریکشن والی چیزیں، اور وہ آیت اس میں ضرور یاد کریں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہماری حقیقت باطن ہے اور اس وقت ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں، لیکن ظاہری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور یہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، جبکہ روحانی چیزیں، بعض لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ بھئی روحانی اور باطن تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے اس پہ ہم اس سے پیار کرنا شروع کر دیں یا اس کے لیے جان اور مال کو وقف کر دیں۔ تو نہیں، یہ بات غلط ہے۔ سب کچھ جو ہے جو ظاہر ہے اس میں باطن پوشیدہ ہے۔ دیکھیں یہ تمام کائنات جو ہے، سامنے کا توجہ تو، یہ تمام کائنات، میں آپ ہم سب، اس ظاہر کے پیچھے ایک باطن موجود ہے جو خدائے بزرگ و برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ پھل میوے سبزیاں اجناس اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا، کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں جس کے پیچھے ارادہ الہی نہ ہو اور حکمت خداوندی نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو باطن تو ظاہر سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے سامنے، اگر ہم تھوڑی سی عقل و فکر سے کام لیں۔ افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تفکرون، یہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو۔ یقیناً سامنے کرام بات ایسی ہی ہے، 9 مہینے تک ہمیں ماں کے پیٹ میں خوراک کون سی ذات دیتی ہے آپ بتائیں؟ ایک باریک سے جراثیم سے، جرثومے سے آپ کا یہ ظاہری وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کو صورت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، آپ کو مرد یا عورت کی صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ظاہر جو ہے، باطن جو ہے، وہ ظاہر سے بھی زیادہ حقیقت لیے ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس کی تفصیل یعنی قرآن میں بھی مضامین آتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ظاہر ہمیں نظر آتا ہے وہاں ظاہر کے پیچھے جو ہے وہ باطن ہے، باطن موجود ہے، باطن ہی اصل حقیقت ہے، ایک چیز کا باطن حقیقت ہے۔ اب آم کی گٹھلی سے ایک بڑا درخت بنتا ہے تو اس کی اصل تو گٹھلی ہے،
یعنی ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، ایک مٹھی میں آپ کے 4-5 گٹھلیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ درخت جو ہے جب وہ بڑا، ایک درخت جب آم کا پیڑ بنتا ہے تو اس کو آپ 10 آدمی مل کے بھی شاید نہ اٹھا سکیں، اتنی بڑی چیز بن جاتی ہے اس گٹھلی سے۔ تو یہ تھوڑا سا سوچ و بچار ہے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم گواہ ہے اس بات پہ۔ وہ کیا بات ہے وہ آگے ہے، لیکن میں صرف قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن دانائی سے بھرپور کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ اچھا، میں اب یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ظاہری دنیا میں تو آ گئے ہیں، عالم ارواح سے ہم آئے کہ نہیں آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یعنی ہم تو عالم ارواح سے آئے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں 2 ارواحیں ہیں ہماری، ایک تو حیوانی ہے، ایک ربانی ہے۔ حیوانی روح جو ہے وہ ہم میں تو وہ ذرا جرثومے میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ روح ربانی جو ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ تم میں اگر ذات حق موجود نہ ہوتی تو یہ آب و گل وغیرہ یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ تو بہرحال سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک روحانی وجود ہے، اور وہ روحانی وجود، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تب اس میں روح جو ہے آتی ہے، وہ روح ربانی جو ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو نہ پہچانا ہے، نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو میں رب کی پرورش کی بات کر رہا تھا، اور رب کی ربوبیت کی، کہ 4 مہینے یعنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہمیں کس نے روزی دی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، چلیں آگے، ماں کے پیٹ سے نکل آئے ہم اور ظاہری دنیا میں آ گئے۔ اب یہ ہے کہ چلیں بچپن جو ہے، بچپنا جو ہے اس میں شریعت نہیں ہے، کیونکہ عقل انسان عاقل اور بالغ نہیں کہلاتا۔ جب عاقل اور بالغ کی حد آتی ہے، جو بھی اس کا ٹائم ہے، 15 سال ہے یا جو بھی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور ہمیں پھر ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جو نقطہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھجوائے، لیکن دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، دنیا میں ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ دنیا ہمارا مقصود ہے، نہ دنیا میں ہمارا مقصود ہے۔ ہمارا مقصود تو باطن ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ یہ تب میں آپ کو بتا چکا ہوں صاحب کرام، پھر بھی آ جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے۔ اب رب منزل ہو گئی، انتہا ہماری رب، ہمارا رب ہو گیا۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، آپ کا واپس جانا رب کے پاس ہے، تو رب منزل ہو گئی۔ اب یہ ہے ظاہر جو ہے یہ اندھیرا ہے، ہماری باتیں یعنی ہم اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اندھیرے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ اندھیرے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ تو ہماری عقل ہماری منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ باطن کا ادراک کر سکے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عقل ہے وہ محدود ہے حواس خمسہ تک، اور حواس خمسہ کی زد میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہماری منزل نہیں ہے، تو ہم اندھیرے میں ہیں۔ اب ہمیں نور اور روشنی کی ضرورت ہے، دانائی کی ضرورت ہے، اور جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ دنیا کے اندھیروں میں ہمیں بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، بڑی دانائی سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ دانائی، دیکھیں سمجھداری اور دانائی، تو یہ ازحد ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دانائی سے کام لیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار دانا وہ شخص ہے، جینیس وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ بہرحال ہمیں دانائی اور حکمت کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ تو قرآن حکیم بھی ہے اور نور بھی ہے، تو اس کی ہمیں بنیادی ضرورت ہے۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت لوگوں نے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، ظاہری عقل کی بنا یا ماں باپ کی یا آبا و اجداد کی تقلید کر رہے تھے، دانائی سے کام نہیں لے رہے تھے، ظاہری سوجھ بوجھ پہ بھروسہ کیا ہوا تھا، حرام اور حلال اپنے لیے انہوں نے خود بنا لیا تھا، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر یہ عقل کی بنیاد پہ وہ فیصلے کر رہے تھے۔ جیسے کہ ایک آدمی آیا کہ اس کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے رسول نے تو وہ یعنی حیات بعد موت کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، تو ایک کافر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی انسانی، اور وہ یعنی ہاتھ مسلنے سے وہ ہو رہی تھی، تو اس نے تعجباً کہا کہ اے محمد آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا؟ تو وہ عقل کی بنیاد پہ فیصلے کر دیتے، عقل سے دیکھتے تھے، عقل کی اینک سے باطن کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں باطنی اپنی حقیقتیں ہیں، وہ ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے۔ اب مرنے کے بعد زندگی تو حق ہے، لیکن یہ ہے کہ عقل میں تو نہیں آتی، کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ ذات تو موجود ہے ابھی آئے گا، اس میں سورہ یاسین میں تذکرہ آئے گا کہ بھئی وہ یحییکم اول مرہ، ایسی آیت ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، قرآن یہ سورہ یاسین کے الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو اول پیدا کیا ہے، پہلے یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں سامنے کرام، قرآن الحکیم، ہمیں حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ ہم تو اندھے بہرے ہو کے زندگی کی راہوں پہ دوڑ رہے ہیں اور ظاہری عقل پہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ تو انتہائی غلط ہے، بہت یعنی نقصان والی بات ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تو باطن ہے اور آپ ظاہری عقل پہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ نے ظاہری کو اپنی منزل بنا لی ہے۔ نہیں، اے انسان، خلاصہ کلام بتا رہا ہوں کہ اے انسان، تمہیں تو دانائی کی ضرورت ہے، دانائی کی باتوں کی ضرورت ہے، تمہیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اب یہ والقرآن الحکیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن دانائی کی بات ہے، تمہیں بتاتی ہے، رسول دانائی کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں۔ قرآن روشنی ہے، رسول روشنی ہے، روشنی کی طرف تمہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو والقرآن الحکیم، قرآن گواہ ہے، قرآن حکیم گواہ ہے، یعنی یہ حکمت بری اے انسان۔ اس آیت میں یہ مضمون موجود ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ انسان کو فرما رہے ہیں کہ والقرآن الحکیم، یہ قرآن دانائی بھری کتاب ہے، روشنی ہے، اس میں روشنی ہے، قرآن تمہاری ضرورت ہے۔ ابھی آگے مضمون آئے گا، اعلیٰ صراط مستقیم، اس میں مضمون آئے گا، لیکن آج کا سبق یہی ہے سامعین کرام کہ دیکھیں، ہم تو کتاب کو کتاب تلاوت ہم نے بنا لیا ہے۔ ہم آج کے حساب سے اگر دیکھیں، قرآن کی قطعاً اس سے دانائی حاصل کرنے کی ضرورت، بلکہ اکثر لوگ معاذ اللہ کی پناہ اس کو یعنی دانائی کی کتاب نہیں سمجھتے، وہ خود اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بڑے بڑے لوگ اور یہ اور وہ فلاسفر ہو گئے، آپ کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بعض دانشور جو ہیں ظاہری طور پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عقل کل ہیں۔ ایسے آپ کو روزمرہ زندگی میں بھی لوگ نظر آ جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ نہیں، دانائی جو ہے اللہ تعالیٰ، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دانا ہے۔ پھر قرآن دانائی بھری بات ہے،
پھر رسول کی باتیں دانائی سے پر ہیں۔ تو قرآن جس میں دانائی ہے، والقرآن الحکیم جس میں دانائی کی باتیں ہیں، اور بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، اور خلاصہ کلام اگر میں یہی بیان کروں کہ قرآن ہمیں دانائی کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے دانائی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یاسین Yasin. والقرآن الحکیم۔ By the wise Quran. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔